بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانی کتابوں کی دکان تھی۔ اس دکان کے مالک، جن کا نام حامد تھا، ایک عجیب پرانی کتاب رکھتے تھے۔ کتاب پر ایک سنہری تالا لگا ہوا تھا جس کی چابی غائب تھی۔ حامد اکثر راتوں کو کتاب کو گھورتے ہوئے پایا جاتا تھا، جیسے اس کے راز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی جس کا نام لائبہ تھا دکان میں آئی اور فوراً کتاب کی طرف متوجہ ہوئی۔ لائبہ نے حامد سے کہا کہ اسے یقین ہے کہ وہ اس کتاب کو کھول سکتی ہے۔ حامد نے کتاب لائبہ کو دے دی، مگر اس سے خبردار کیا کہ اس کے اندر کچھ غیر معمولی ہو سکتا ہے۔ جب لائبہ نے کتاب کو چھوا تو اچانک کتاب چمکنے لگی اور ایک روشنی کا دائرہ ظاہر ہوا۔ روشنی کے دائرے سے ایک پراسرار آواز آئی جو کسی قدیم زبان میں کچھ بول رہی تھی۔ لائبہ اور حامد دونوں حیرت سے روشنی کو دیکھتے رہے، جیسے کسی جادوئی دنیا کا دروازہ کھل رہا ہو۔ روشنی کے اندر سے ایک چھوٹا سا قدیم نقشہ باہر نکلا جس پر خزانے کا نشان بنا ہوا تھا۔ حامد اور لائبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نقشے کی پیروی کریں گے، چاہے راستہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ نقشے نے انہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچایا جہاں ایک غار کا دروازہ تھا۔ غار کے اندر انہیں ایک قدیم خزانہ ملا، لیکن خزانے کے ساتھ ایک آزمائش بھی چھپی ہوئی تھی۔ لائبہ نے اپنی عقل اور بہادری سے آزمائش کو پار کیا اور خزانہ حاصل کر لیا۔ واپس گاؤں پہنچ کر انہوں نے خزانے کو گاؤں کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔ لائبہ اور حامد نے خزانہ گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، لیکن پرانی کتاب اب بھی ان کے پاس تھی۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ آیا کتاب نے اپنے تمام راز بتا دیے ہیں یا نہیں۔ ایک رات جب چاندنی اپنے عروج پر تھی، کتاب خود بخود کھل گئی۔ چاندنی رات میں کتاب نے اچانک ایک نئی روشنی خارج کی اور اس کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے۔ کتاب کے آخری صفحے پر ایک قدیم عبارت نظر آئی جسے لائبہ نے مشکل سے پڑھا۔ عبارت میں ایک اور راز کا ذکر تھا جو کسی پوشیدہ دروازے کا راستہ بتا رہی تھی۔ حامد نے کہا کہ شاید یہ راستہ پہلے خزانے سے بھی زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ عبارت کے نیچے ایک نیا نقشہ نمودار ہوا جو انہیں گاؤں کے پرانے کھنڈرات کی طرف لے گیا۔ کھنڈرات پر پہنچ کر لائبہ اور حامد کو ایک عجیب پتھر ملا جس پر وہی قدیم علامت تھی جو کتاب پر تھی۔ جب لائبہ نے پتھر کو چھوا تو زمین ہلنے لگی اور ایک خفیہ دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے کے پیچھے ایک سرنگ تھی جو کسی پراسرار پرزمین دنیا کی طرف لے جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دیواروں پر چمکتے ہوئے نقوش انہیں ایک قدیم تہذیب کی کہانی سنانے لگی۔ ان نقوش نے انکشاف کیا کہ یہ تہذیب علم کے خزانے کی محافظ تھی جو دنیا کی بھلائی کے لیے بنایا گیا تھا۔ سرنگ کے آخر میں ایک قدیم تختی پر ایک امتحان کا ذکر تھا جسے پاس کرنا ضروری تھا۔ امتحان کے دوران لائبہ کو اپنی سب سے بڑی خوف کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ حامد کو اپنی وفاداری کا ثبوت دینا پڑا۔ دونوں نے امتحان کامیابی سے پاس کر لیا اور انہیں علم کا ایک قدیم خزانہ ملا جو سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ اس علم نے انہیں یہ سکھایا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے سچائی اور ہمت سے بڑی ہتھیار کوئی نہیں ہے۔ واپس گاؤں پہنچ کر لائبہ اور حامد نے اس علم کو گاؤں کے بچوں کو تعلیم کے لیے استعمال کیا۔ پرانی کتاب کی روشنی اب گاؤں کی نئی نسل کے خوابوں میں منتقل ہو گئی تھی۔ لائبہ اور حامد نے پرانی کتاب کے ذریعے گاؤں کو نئی زندگی بخشی، مگر ان دونوں کے دل میں اب بھی یہ سوال باقی تھا کہ زیر زمین تہذیب کا انجام کیا ہوا۔ پرانی کتاب کی روشنی دوبارہ چمکنے لگی جیسے انہیں کچھ اور بتانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کتاب کے نئے صفحات خود بخود ظاہر ہونے لگے جن پر ایک اور تہذیب کی کہانی لکھی تھی۔ کہانی نے انکشاف کیا کہ یہ تہذیب ایک قدیم آفت کا شکار ہو گئی تھی جو ان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ تھی۔ کتاب کے مطابق یہ تہذیب علم اور طاقت کے غلط استعمال کی وجہ سے برباد ہوئی۔ حامد نے سوچا کہ شاید یہ ایک انتباہ ہے جو انسانیت کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ لائبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ تہذیب کے باقی ماندہ رازوں کو تلاش کرے گی تاکہ اس کے سبق گاؤں کے لیے استعمال کر سکے۔ کتاب نے انہیں ایک اور نقشہ دیا جو ایک ویران جنگل کی طرف لے جاتا تھا۔ جنگل کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب تھا جو چاند کی روشنی میں چمکتا تھا۔ تالاب کے اندر ایک شیشے کا صندوق چھپا ہوا تھا جسے صرف چاندنی میں دیکھا جا سکتا تھا۔ حامد نے صندوق کو پانی سے نکالا اور اس میں ایک پرانا جادوئی
آلہ برآمد ہوا۔ آلے میں پراسرار توانائی تھی جو وقت کے ساتھ باتیں کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آلے نے انکشاف کیا کہ یہ تہذیب کا آخری پیغام لے کر آیا ہے۔ پیغام نے لائبہ اور حامد کو خبردار کیا کہ علم ایک طاقتور ہتھیار ہے مگر یہ تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ کتاب کا مقصد صرف راز ظاہر کرنا نہیں بلکہ انسانیت کی رہنمائی کرنا ہے۔ لائبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کتاب کو ہمیشہ محفوظ رکھے گی اور اس کے علم کو پائے گی۔ حامد نے گاؤں کے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور تہذیب کے سبق پر ایک محفل کا انعقاد کیا۔ گاؤں کے لوگ اب جان چکے تھے کہ علم کا اصل مقصد صرف ترقی نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ پرانی کتاب کی روشنی مدھم ہو گئی لیکن اس کے پیغام کی روشنی ہمیشہ کے لیے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ لائبہ اور حامد نے پرانی کتاب کے علم گاؤں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا، لیکن ایک رات کتاب دوبارہ چمکنے لگی جیسے کہ اس میں ابھی بھی ایک آخری راز باقی ہو۔ یہ چمک پہلے سے زیادہ تیز تھی اور کتاب کے سروق پر ایک نیا نشان ظاہر ہوا۔ کتاب کے سروق پر ایک نیا سنہری نشان ابھرا جو ایک پہیلی کی شکل میں تھا۔ لائبہ نے پہیلی کو غور سے پڑھا اور اندازہ لگایا کہ یہ ایک آخری آزمائش کا اشارہ ہے۔ پہیلی نے انہیں ایک پراسرار وادی کا ذکر دیا جہاں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ حامد اور لائبہ نے کتاب کے نقشے کی مدد سے وادی کی طرف سفر شروع کیا۔ وادی کے راستے میں انہیں کئی خطرناک رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے زمین کی گنڈرات اور جنگلی جانور۔ وادی کے قریب پہنچ کر انہیں ایک قدیم درخت ملا جس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک پھیلی ہوئی تھی۔ درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا راستہ تھا جو وادی کے مرکز کی طرف لے جاتا تھا۔ وادی کے مرکز میں ایک بڑا پتھر کا دائرہ تھا جس پر کتاب کا نشان کندہ تھا۔ دائرے کے وسط میں ایک قدیم تختی رکھی ہوئی تھی جس پر آخری آزمائش کا ہدایات لکھی تھی۔ تختی کے مطابق آزمائش میں انہیں اپنے اندر کے خوف اور شک پر قابو پانا تھا۔ جیسے ہی لائبہ اور حامد دائرے میں کھڑے ہوئے، پتھر روشن ہو گئے اور ایک پراسرار آواز گونجنے لگی۔ آواز نے ان سے کہا کہ سچائی ہمیشہ تمہارے دل میں ہے لیکن اسے دیکھنے کے لیے تمہیں خود کو پہچاننا ہوگا۔ آزمائش کے دوران لائبہ نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے خوف کا سامنا کیا، تنہائی کا۔ حامد کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے ماضی میں ایک ضرورت مند کی مدد نہ کی تھی۔ دونوں نے اپنے خوف اور پچھتاوے کا سامنا کر کے ان پر قابو پایا اور دائرے کی روشنی زیادہ روشن ہو گئی۔ روشنی کے بیچ میں ایک شفاف بلور نمودار ہوا جو خالص سچائی کی علامت تھا۔ کتاب نے ان سے کہا کہ یہ بلور علم اور حکمت کا انعام ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ واپس گاؤں پہنچ کر انہوں نے بلور کو گاؤں کے مرکز میں رکھا جہاں یہ امید اور رہنمائی کی روشنی بن گیا۔ کتاب کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی اور اس کے صفحات خالی ہو گئے جیسے کہ اس کا مقصد پورا ہو چکا ہو۔ گاؤں کے لوگ جان چکے تھے کہ علم کا حقیقی مطلب انسانیت کی بھلائی اور دلوں کو روشن کرنا ہے۔